السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات. میک ٹی وی کا میزبان آپ سے مخاطب ہے. آج میں آپ کے لیے ایک شخصیت ایسی لے کے آیا ہوں جو ویڈیو جو نادرا میں بھی رہے، اور ان کا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل جاوید اقبال. تو یہ نادرا میں بھی رہے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی، اور یہ اورنگی میں بھی انہوں نے بہت کام کیا. کافی لوگوں کی انہوں نے شناختی کارڈ جاری کروائے تھے. اب کیا مسئلہ ہے تو یہ پھر آپ سنیں ان سے ذرا. ایک میں نے نادرا جوائن کی تھی غالباً 2002 کے اینڈ میں یا 2003 میں. اس وقت نادرا تقریباً نئی بنی تھی. اس سے پہلے نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی ہوتی تھی جو MNIC یا مینول نیشنل آئی ڈی کارڈز بناتے تھے. نادرا نے آ کے ان کو کمپیوٹرائزڈ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلے بالکل بیسک شروع ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ کمپلیٹلی کمپیوٹرائزڈ ہوتے گئے یہ کارڈز. اس وقت ہم بات کریں گے جو ہمارے اردو اسپیکنگ بھائیوں کو بہنوں کو جو مسئلہ آ رہا ہے، خاص طور پہ جن کو ہم بہار جو سابقہ مشرقی پاکستان سے جی ادھر ہجرت کر کے آئے تھے. زیادہ تر اس میں اردو اسپیکنگ تھے جو لوگ. ان میں چونکہ مختلف علاقے سے آئے تھے، ہر جگہ سے، کوئی بہار اس لیے میں نے اردو اسپیکنگ بولا نا کہ اس میں صرف بہاری نہیں تھے. ہاں، عرف عام میں بہاری کہلاتے. اچھا، عرف عام میں بہاری. اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو بنگالیز تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ساتھ آ جائیں گے یہاں. وہ بہت تھوڑے تھے، زیادہ تر اردو اسپیکنگ تھے. تو شروع میں جو نادرا کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ صرف ان کو کارڈز دیے جائیں گے جو ریپیٹریشن سرٹیفکیٹس کے ساتھ آئیں. وہاں ریپیٹریشن سرٹیفکیٹس دیے جاتے تھے، لوگوں کو اجازت ملتی تھی جن کا کوئی نہ کوئی مغربی پاکستان میں تھا، اور اس اجازت نامے کے تحت لوگ یہاں آتے تھے. اسی طرح بنگالیوں کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف ان کو دیے جائیں گے جو 1971 سے پہلے یہاں تھے. تو ہم نے جب یہ دیکھنا شروع کیا، اور میں اس وقت تھا ڈائریکٹر ویجیلنس نادرا میں، اور یہ ذمہ داری میری دی گئی تھی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کارڈ دیا جائے. اس پالیسی کے تحت، گورنمنٹ کی پالیسی تھی، اس کے تحت کس کو کارڈ دینا چاہیے اور کس کو کارڈ نہیں دینا چاہیے. تو شروع جب ہم نے کیا تو ہم اس چیز پہ بہت سختی پہ تھے کہ جس کے پاس ریپیٹریشن سرٹیفکیٹ ہے صرف اسی کو ملنا چاہیے، اور کسی کو ہم نہیں دے سکتے ہیں. اور بنگالیز کا یہ تھا کہ جن کے پاس 71 سے پہلے پازیٹیو پروف ہیں، جو بالکل جس پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، تو ان کو ہم پاکستانی سمجھ کے کارڈ دے سکتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا، چونکہ میں اس چیز پہ ڈیل کر رہا تھا، اور یہ مسئلہ صرف کراچی میں ہی تھا، اور جگہ پہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں تھا. محسوس کیا کہ ریپیٹریشن سرٹیفکیٹس پہ آتی تھی پوری کی پوری فیملیز، اور جب ایک دفعہ یہاں پہنچ جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس ابھی ان کا کام ہو گیا ہے. تو ہر ایک نے وہ سرٹیفکیٹس اپنے پاس محفوظ نہیں رکھے. یا ایسے ہوتا تھا کہ 3-4 بہن بھائی آئیں، ایک ہی سرٹیفکیٹ پہ آئے، پورا خاندان آیا، اس میں سے سرٹیفکیٹ کسی ایک نے جو بڑا تھا اپنے پاس رکھ لیا، باقیوں کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں تھے. تو وہ بیچارے یہ ثبوت ہمیں دے نہیں سکتے تھے، زیادہ لوگ نہیں ثبوت دے سکتے تھے. تو خیر اس پہ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے ہیڈ آفس اسلام آباد نادرا سے بات کی. میں کہ دیکھیں یہ پوزیشن ہے. اچھا، یہ مجھے زیادہ کس لیے خیال آیا کہ میرے پاس ایک بیچارہ آدمی آیا جو کہہ رہا تھا کہ میں کب کا ادھر ہے. اس کے پاس MNIC بنا ہوا تھا 74 یا 75 کا بنا ہوا تھا، کہ میں تو آیا تھا اس پہ، لیکن میرے پاس سرٹیفکیٹ ابھی نہیں ہے. خیر میں صرف سرٹیفکیٹ کے تحت ان کو دے سکتا تھا، کارڈ میں نہیں دے سکتا تھا. لیکن کہاں مجھے اس چیز پہ بہت وہ ہوا جب پتہ چلا کہ اس کا اکیلا جوان بیٹا مشرقی پاکستان میں شہید ہو گیا تھا. جب یہ چیز پتہ چلی تو پھر میں نے بات کی اپنے ہیڈ آفس سے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر آیا ہے، اب اس کو کیا دیکھنا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا 75 کا. تو میں نے یہی کہا کہ جتنے اللیگل آنا شروع ہوئے تھے، تقریباً 78 تک لوگوں کو ریپیٹریشن سرٹیفکیٹس ملتے رہے تھے، اور 78 کے بعد ریپیٹریشن سرٹیفکیٹس ملنا بند ہو گئے تھے.
میں نے کہا اس کے بعد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بغیر اس کے آئے ہیں، لیکن یہ اگر اس پہلے آیا ہے اور MNIC بھی نئے نئے بننا شروع ہوتے 71 کے بعد، تو اس کو اگر 75 کا ملا تو اس کا پکی بات ہے کہ یہ پراپر پرمیشن سے آیا ہے، یہ مطلب غیر آتھرائز طریقے سے پاکستان میں نہیں آیا ہے۔ یہ بات میں اپنے چیئرمین سے کی، چیئرمین اس بات کو سمجھ گئے، ان کا ٹھیک ہے آپ 75 76 کے جن کے پاس کارڈز ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جن کے پاس 75 76 کے کارڈز تھے پہلے مرحلے میں ان کو کلیئر کرنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے میں دیکھتا گیا، لوگوں کے میرے پاس اپلیکیشنز آتی رہتی تھیں، میں دیکھ رہا ہوتا تھا سب چیزوں کو، تو میں نے یہ کیا کہ میکسیمم جو ہمارے خیال سے اللیگل آئے ہیں وہ 78 79 کے بعد آئے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ ریپیٹیشن سرٹیفکیٹس دینے بند کر دیے تھے۔ تو پھر اگین چیئرمین سے بات کر کے اور ان کو کنونس کیا کہ ہم جو 78 تک جن کے پاس پرانے کارڈز ہیں تو 95% چانسز ہے کہ یہ آتھرائز طریقے سے آئے ہیں، ہم ان کو دینا چاہیے، اور اس پہ ہمارا ہیڈ آفس مان گیا۔ ہم نے دینا شروع کر دیے ان کو کارڈز جن کے پاس 78 وہ تک تھے۔ اسی طرح بنگالیز کا ہم دیکھتے تھے پروفs جن کے پاس پہلے 71 سے پہلے تو ہر ایک کے پاس اس طرح ہی سوائے راشن کارڈ کے کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، تو اس کے پھر بنگالیز کے بھی ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ بنگالیز بھی شروع میں تو بنگالیز جو یہاں سے جب بنگلہ دیش بنا تو یہاں سے واپس جانا شروع ہو گیا، وہاں سے کوئی نہیں آ رہا تھا، سب اپنے جوش میں بنگلہ دیش جا رہے تھے، اور وہاں سے وہ پھر آنا شروع ہوئے۔ جب وہاں جا کے دیکھا اس زمانے میں بنگلہ دیش میں بہت غربت تھی تو یہاں سے جانے ہی انہوں نے شروع کیا تھا 74 75 میں، تو وہ بھی 78 79 کے بعد پھر وہ لوگ کچھ واپس آنا شروع ہو گئے بنگالیز کہ ہم نے یہاں آنا ہے۔ تو بنگالیز کے لیے ہم نے کہا کہ 76 تک جن کے پاس کارڈز ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ واپس نہیں گئے ہیں اور وہ ادھر ہی تھے، ان کو ہم نے ایز اے پاکستانی ان کو بھی کارڈز دینے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ میرے پاس جو بہت ساری درخواستیں آئیں اور اس میں دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ 78 کے بعد بھی وہی بات تھی کہ آئے ریپیٹیشن سرٹیفکیٹس پہ تھے لیکن کسی نے سنبھال کے رکھا، کسی کو نہیں ملا۔ تو پھر ہم نے اگین ہیڈ آفس سے بات کی، ان کو کنونس کیا کہ ہم اس کو 1980 تک کا کر دیتے ہیں کہ جو لوگ 1980 تک آئیں ان کو دے دیں۔ لیکن مرحلہ یہ تھا کہ 78 79 کے بعد کافی سارے اللیگل آنا شروع ہو گئے تھے، تو اس کے لیے ہم نے یہ تجویز کی کہ سب سے اچھی گواہی ان کی کون دے سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پولیس کی جو رپورٹ جس کو پولیس کلیئر کر دے، جس کو اسپیشل برانچ کلیئر کر دے، ان کو آپ دے دیں۔ میرا اس پہ دل نہیں مانتا تھا، میں نے کہا پولیس والے تو جو کل آیا بنگلہ دیش سے اس کو بھی دے دیں گے، صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پیسے دیا جائیں۔ اسی طرح اسپیشل برانچ وہ بھی کل آیا ہوا ہے، پیسوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اس کو دے دیں گے، تو ان کے اوپر مجھے کوئی بھروسہ نہیں، اور میں نے بہت سارے کارڈز ریجیکٹ کیے جو صرف اسپیشل برانچ اور پولیس کے کارڈز وہ لے کر آتے تھے ویریفیکیشن۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اچھی جو ویریفیکیشن ہے وہ ان پڑوسیوں کی ہے جو ان کے ساتھ پچھلے اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں اور ان کے اپنے پاس جائز کارڈز بنے ہوئے ہیں۔ تو ان پڑوسیوں کی گواہی پر کہ ہم اتنے سالوں سے ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے ان کو کارڈز دینا شروع کر دیے۔ لیکن اس کو ہم نے ایک چیک کیا رکھا کہ صرف پڑوسی، ہم دیکھتے تو تھے پڑوسیوں کے کارڈز بھی دیکھتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے کہ شاید کہیں بھائی چارے میں یا کسی چیز میں، تو ہم نے پھر لوکل کاؤنسلر کو بھی ذمہ دار کر دیا کہ پڑوسی گواہی دیں گے، اپنے پرانے آئی ڈی کارڈز اٹیچ کریں گے، جو لوکل کاؤنسلر ہے وہ ان کو دیکھے گا اور وہ ویریفائی کرے گا، ان کو بلا کر پڑوسیوں سے، ہم تو ہر ایک کو نہیں بلا سکتے تھے لیکن لوکل کاؤنسلر تو بلا سکتے تھے، کہ بلا کے ان سے بات چیت کر کے ویریفائی کرے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے، تو ہم نے ان کے اس پہ بھی کارڈز دینے شروع کر دیے۔ پھر ساتھ ہی یہ شروع کر دیا کہ جو ایم پی اے کو بھی بیچ میں انوالو کر دیا لوکل کاؤنسلر کے ساتھ، کہ ایم پی اے بھی ساتھ اپنا کرے گا، تاکہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے، ہم تو ہر ایک لاکھوں بندے تھے، ہم ہر ایک کے تو ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے۔ بالکل۔ تو جب تک میں تھا 1980 تک تو دے رہے تھے، اور ہم نے کیس ٹیک اپ کیا تھا کہ جو 85 تک بھی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک منٹ آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 85 میں تک جو لوگ آئے، یا تو وہ اگر وہ اللیگل بھی، مطلب ہمارے لحاظ سے اللیگل، ویسے تو وہ پاکستانی ہیں، وہاں گئے، وہاں پیدا ہوئے، حق ان کا تو ہے پاکستانی کا،
ان کو ویسے تو نہیں کوئی روک سکتا، مگر ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ چاہتی تھی ثبوت کے لیے تو جب آپ 85 تک کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے آئے تھے آپ لوگ، مطلب گورنمنٹ کی نظر میں انلیگل دیکھیے وہاں تک آپ نے میجورٹی کیا؟ جو میں تو دیکھ رہا تھا، میجورٹی جو آئے 79 80 کے بعد میجورٹی وہ تھرو انڈیا آئے یا بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر آئے اور یہاں آ کے سیٹل ہو گئے. میجورٹی وہ تھے جو انلیگل آئے. اگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا کون سا ایکٹ ہے، سٹیزن شپ ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت پاکستان بنا اور جو لوگ آتے رہے اس وقت ہجرت کر کے آئے تو سارے پاکستانی ہیں. بالکل. صرف کس وقت تک؟ 1952 تک پاکستان تھوڑا سا اسٹیبلش ہو گیا تھا 52 میں. اس کے بعد سے یہ شرط لاگو ہو گئی تھی کہ جو بھی 52 کے بعد آتا ہے اس کے پاس سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اچھا. تو اسی طرح ان کے لیے بھی یہی تھا کہ اگر سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ بنوا لیا آ کر تو آپ کو مل سکتا ہے. بغیر سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ کے ہمارے لحاظ سے آپ غیر اس سے اجازت نامے کے، بغیر اجازت نامے کے آپ آئے ہیں اور ہمارے اس میں آپ بنگلہ دیشی ہیں جو پہلے آئے، تو اس لیے. کرنل جاوید، میں پھر آپ کو یہاں پہ پھر یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ ایسٹ پاکستان میں آئے اس وقت تو پاکستان تھا نا، 71 تک یہ پاکستان تھا. تو پاکستان وہاں سے جہاں سے بھی آئے، یو پی سی پی بہار جہاں سے بھی لوگ آئے، وہ اگر مطلب یہ کہ ایسٹ پاکستان گئے تھے چونکہ وہ نزدیک پڑتا تھا تو لوگ وہاں چلے گئے تھے. بالکل صحیح. تو وہ پھر اگر ان کے بچے، ان کے اولاد اگر آ رہے تو ہر شخص تو سٹیزن شپ نہیں لیتا. فار ایگزامپل میں خود پاکستانی ہوں اور میرے پاس کوئی سٹیزن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہر آدمی تو نہیں لیتا، اور وہ بھی کسی بیسس پہ بنتا ہے. تو وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں اور جو کوئی گواہی بھی دے دیں یا جیسے کچھ اس طرح ہو، تو وہ پھر اگر کچھ ثبوت نہیں بھی ہے تو بھی کنسیڈر تو کرنا چاہیے کہ بھائی آئے. دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور میں ہمیشہ ان کو یہ مثال دیتا تھا، ایسے نہیں ان کے اس میں سب سے، سوری ٹو سے اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل ہو جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا گند ایم کیو ایم کا ہے. میرے پاس فاروق ستار وغیرہ اور پورا ڈیلیگیشن آیا تھا یہی چیز لے کر، انہی کا کیس ڈسکس کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں دیکھیں جس وقت بنگلہ دیش سے یا ایسٹ پاکستان سے لوگ یہاں آنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے جگہ ان کو پٹھان، اور ان سب کا خیال تھا کہ یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد پنجاب میں جگہ چنیا میں اور اس جگہ پہ لوگوں نے دی. پنجابیوں کا بھی یہ سب پورے پاکستان کا خیال تھا کہ ہم سے زیادہ قربانیاں ان کو ملنا چاہیے. لیکن جب ایم کیو ایم نے پٹھانوں اور پنجابی ٹھیلے والوں کو اور بس والوں کو اور ریڑے والوں کو مارنا شروع کر دیا، جو کہ ہوا تھا ایک ایکسیڈنٹ کے بعد سے، تو پھر سب نے کہا کہ ہم پاگل کے بچے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ مار رہے ہیں، ہم 3 لاکھ اور کو لے کر آ جائیں. یہ بات میں نے فاروق ستار وغیرہ سے کی، بہت ناراض ہوئے. انہوں نے جا کے ہمارے چیئرمین کو شکایت کی کہ آپ نے ایک پنجابی کرنل بٹھایا ہوا ہے جو ہماری بات نہیں سنتا ہے. تو چیئرمین ان کو کہا یہ کرنل پنجابی نہیں ہے، یہ آپ سے زیادہ اردو دان ہے، لیکن اس نے بالکل اصولوں پہ آپ سے صحیح بات کی ہے. تو اگر ایم کیو ایم یہ گند نہ کرتا تو پورا پاکستان ان کو لانے کے لیے تیار تھا. اگر ان کو ابھی تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ شاید 91 92 میں ایون بے نظیر نے اجازت دے دی تھی ریپیٹیشن سرٹیفکیٹ. وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر لوگوں نے یہاں اس وقت تک اتنا گند ایم کیو ایم کر چکی تھی. نہیں ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم سندھ میں ہی طاقتور تھی نا. نہیں تو وہ آبجیکشن کس لیے کی کہ گند تو ایم کیو ایم نے سندھ میں شروع کیا، کراچی حیدرآباد سکر میں گند شروع کیا. تو لازمی بات ہے ہر ایک، نہیں میجورٹی کیا، ہر ایک پھر ان کے خلاف ہو گیا کہ جن کو ہم سمجھتے تھے ہم سے زیادہ پاکستانی، انہوں نے تو آگے گند کر دیا ہے. مار کس کو رہے ہیں؟ بیچارے ریڑے والے کو، بیچارے ٹھیلے والے کو، بیچارے دکاندار کو، بیچارے مزدور کو. اس سے پہلے کبھی یہ چیز نہیں تھی. سارے ہمیں ایک فخر تھا کہ اردو بولنے والے پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم کسی ایک جگہ کے نہیں ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں اس کے بعد پنجابی پختون محاذ متحدہ محاذ بنا، اس لیے کہ کس نے شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل گند ایم کیو ایم کا پھیلایا ہوا ہے. میرے پاس آتے تھے، یہ سارے آتے تھے، فاروق ستار اور ان کے جتنے بڑے ڈیلیگیشن میں لوگ تھے آتے تھے، اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے، اگر آپ یہ گند نہ کرتے تو یہ چیز نہ ہوتی. میں آپ کو مزید آپ کی بات کو آگے تھوڑا بڑھاتے ہوئے
میں کہتا ہوں میں ابھی سارا پاکستان کا مطلب یہ جتنی بھی ہے نا ای پی سی حوالے کے سلسلے میں، چونکہ میں اس سے تھوڑا بہت کچھ انوالو بھی ہو گیا تھا تو ابھی بھی ہوں، تو وہ میں گیا ہوں ہر جگہ، پشاور، پنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم، ہر جگہ کالونی بنی ہوئی ہے ان کی، اور ہر جگہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں، مطلب یہ سب کچھ ان کی اپنی کالونی بھی بنی ہوئی ہے، مکس بھی ہوئے ہیں، لوکل میں شادیاں کی ہیں، تو دے آر ویری ہیپی. بالکل بٹ صحیح یہ ہے. کراچی میں یہ مسئلہ بہت بڑا، سندھ میں دیکھیں خاص طور ہوا یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم اب بات میں کرتا ہوں کہ جو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جس صوبے میں بھی رہ رہے ہیں جی جی ہمیں اپنے آپ کو اس صوبے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ٹرائی کرنا اس لیے کہ ہمارا اپنا کوئی علیحدہ صوبہ ہے نہیں. پورے ہندوستان سے ہمارے آباء و اجداد پورے ہندوستان سے آئے، جی جی تو جب تک صوبے پہ نہیں تھے میں ہمیشہ فخر سے بات کرتا تھا کہ میں تو پورے پاکستان کا ہوں. آپ کا تو ایک صوبہ ہے پنجاب ہے، آپ کا تو ایک صوبہ پختونخوا ہے، میرا تو پورا پاکستان ہے. لیکن پھر ہمارے ہی لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وہ کی کہ میجورٹی آئے. سب سے پہلے کیمپ کہاں بنا ریفیوجیز کے لیے؟ لاہور میں. سب سے پہلے خوش آمدید کس نے کہا؟ پنجابیوں نے. اس کے بعد سندھیوں نے آپ کو خوش آمدید کیا، جو لوگ یہاں سندھ میں آئے اور انٹیریئر میں سیٹل ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی شروع کر دی. ہمیں چاہیے تھا کہ اگر پنجاب میں آئیں تو ہمیں اپنے آپ کو پنجابیوں کے ساتھ گھل مل کے اپنے آپ کو، ہماری کم از کم سیکنڈ جنریشن کو پنجابی ہی پورا بن جانا چاہیے تھا. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ کے تھے آئے اور جو انٹیریئر پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں آئے تو بالکل گھل مل گئے. اسی طرح انہوں نے زبان بھی سیکھی. ایون جو پختونخوا میں آئے انہوں نے بھی زبان سیکھی اور ان کے ساتھ بالکل گھل مل گئے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کرن صاحب کہ ہمیں چاہیے یہ تھا، جب ایسٹ پاکستان میں جب ہم تھے یا جو بھی لوگ تھے ان کو بنگالیوں کے ساتھ مکس اپ ہو جانا بالکل ہونا چاہیے چاہیے ان کے تھا. ساتھ. مگر ایک بات بھی ہے کہ وہ تھوڑے جو فیملیز ہوئی بھی تھی بعد میں اتنا اچھا، کیونکہ پاکستان آرمی کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا تو اس لیے وہ دیکھیے میں سب سے بات مجھے اپنا بچپن یاد ہے جی کہ جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے اس وقت میجورٹی پڑھے لکھے تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے. میجورٹی تھوڑے سلجھے ہوئے خاندان، میجورٹی اس سے خاندان سے تھے اور انہوں نے ان کو پنجابی ہو یا سندھی ہو یا بنگالی ہو اپنے سے کم تر جانا. بنگالی کو آپ بھوکا بنگالی بولتے تھے، پنجابی کو آپ ڈگر بولتے تھے، ڈنگر ہیں، پنجابی ڈگے ہیں، پنجابی فلانا ہے. پٹھانوں کو آپ نے کچھ اور نام دیا ہوا تھا، سندھیوں کو کچھ اور، اس لیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ پڑھے لکھے اس سے آئے تھے، میجورٹی کا آپ کے برابر تعلیمی معیار نہیں تھا تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ سپیریئر. تو لازمی بات ہے کوئی بھی اگر ہم بھی ان کی جگہ پر ہوں، ہمارے پاس کوئی باہر سے آئے اور اپنے آپ کو سپیریئر کہنا شروع کرے تو ہمارے بھی آہستہ آہستہ جذبات اس کے خلاف ہوتے جائیں گے. تو ہم نے شروع میں یہ چیز کرنی شروع کی. اچھا کرنل صاحب، پھر اب بتائیں ان صورت میں ابھی پتہ ہے آپ کو کہ جن کے آپ کی کوشش کافی ہے اس میں ماشاءاللہ آپ نے کافی، اور آج بھی میں اورنگی جاتا ہوں تو سب لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، یہ سچ، اٹس اے فیکٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب یہاں پر تھے، کرنل جاوید اقبال، انہوں نے نام جب آپ کا مجھے بتایا تو میں نے کہا وہ یار وہ تو میرے محلے میں ہی رہتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. تو خیر اس طرح اس سلسلے میں نے آپ سے بات کی تو وہ جو آپ کے زمانے میں بنے وہ بھی اب بلاک کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بعد میں فیصلہ یہ ہوا، ہمارے پیر تو ہمارے سائن کے ساتھ وہ کر دیتے تھے کہ ابھی صرف جو دوبارہ بنوا رہے ہیں ان کو اسپیشل برانچ کلیئر کرے گی. اور میں ابھی بھی مجھے جو ہے اسپیشل برانچ کے اوپر وہ یقین نہیں ہے. وہ پیسے لے کر کلیئر کرتے ہیں. کلیئر کر رہے ہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ دیکھیے میں تو اس وقت کہہ دیا تھا، میرے پاس ان کے سینئر آفیسرز آتے تھے میرے پاس. میں کہا دیکھیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو بندہ قتل کر کے آج جیل میں ہے اور کل آیا تھا آپ اس کو بھی کلیئر کر دیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے منہ میں کتنا گڑ ڈالتا ہے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو ابھی جو ہو گیا ہے گن جو ہونا شروع ہوا ہے اسپیشل برانچ اور آئی بھی، میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس بھی کیسے جن کو میں نے کلیئر کیا ہوا ہے، جب ان کی اولاد جا رہی ہوتی ہے، جب دوسرا بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو روک دیا جاتا ہے. اس کے لیے ابھی سوائے ایون ہیڈ آفس نادرہ بھی جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سیاسی چیز ہے اور سیاسی اس میں انہوں نے یہ کر کے سیاست میں اس کا وہ کیا ہوا ہے. میں اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پولیس والوں کا منہ کھلوا دیا ہے
کہ آپ ان کے منہ میں کوئی ڈالیں اور ہو جائے گا. تو یہ جو ابھی جیسے مثال کے طور پہ اب اس کا حل کیا ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں وہاں مجھے چھوٹے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں. ابھی کیا پالیسیز بن رہی ہیں کیا نہیں ہے، لیکن جیسے مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ چیئرمین نادرا آئے ہوئے تھے اور اورنگی میں بھی آئے تھے، تو ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کے اس چیز کی بات چیت کرنی چاہیے تھی. اور یہ تو مجھے پتا کہ نادرا میں میجورٹی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، میجورٹی ان کی جائز مدد کرنا چاہتے ہیں میجورٹی. لیکن جہاں ان کے ہاتھ گورنمنٹ پالیسی سے بن جاتے ہیں تو پھر جیسے میں نے اپنے زمانے میں 80 تک کا کروایا اور ان کو کنونس کر کے کروایا، تو اسی طرح ان کو کنونس میجورٹی جو ابھی نادرا میں ہیں، یہ بھی اس وقت کے پرانے کے وہ نہیں ہیں، بہت سارے نئے آئے ہیں. ایک دفعہ یہ کنونس ہوں گے تو ان کا کام ہے گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو کنونس کرنا. اچھا، کیا یہ پاس ہوا پارلیمنٹ سے یا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں ابھی پاس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت ریٹن انسٹرکشنز آئی ہوئی تھیں ہیڈ آفس سے کہ جن کے پاس 71 سے پہلے کے پروفس ہیں یا ریپیٹریشن سرٹیفکیٹ صرف انہیں کو کلیئر کریں گے. باقی چیزیں ہم نے زبانی بات چیت کر کے کلیئر کرائی. اگر ریٹن تو یہ تھا کہ جی ریپیٹیشن سرٹیفکیٹ یا 71 سے پہلے کا، بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی ڈیفینیٹلی اس وقت پاس ہوا ہوگا یا کسی ہائر اتھارٹیز نے ان کو بتایا ہوگا، تو اس پہ یہ اپنی طور سے تو ہیڈ آفس نادرا یہ لیٹر نہیں بنا سکتا تھا. بالکل. اور میں نے یہی سنا کیونکہ میں اس سلسلے میں بھی کافی کوشش کر رہا ہوں. اب نہیں سی میری، میں نے جسٹس وجیہ الدین صاحب سے بھی بات کی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہے نا ایک ہی حل اب رہ گیا ہے کہ آپ لوگ اس کو پٹیشن دائر کریں سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر کر دے یا اسمبلی سے اگر یہ پاس کر دیتے ہیں نیکسٹ گورنمنٹ. بیسیکلی تو اسمبلی سے ہونا چاہیے. جی. اس سے پہلے سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ تمام صوبے کی اسمبلیاں جب اس چیز کو ایگری کریں گی تو پھر ہی یہ چیز آگے جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. ابھی سندھ میں ہم لوگوں نے اپنی پوزیشن اتنی خراب کر لی ہے. صحیح. سندھ کے اندر ہماری وجہ سے پوزیشن خراب ہوئی ہے، سندھیوں کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی ہے. ہم نے اپنی وجہ سے پوزیشن اتنی خراب کر لی ہے کہ ایک انلیس کوئی بہت ہی طاقتور سندھ گورنمنٹ ہو اور بالکل کلیئر ہو تو شاید وہ اس چیز پہ ساتھ جائیں گے. اگین بدقسمتی سے کوئی سندھ گورنمنٹ اتنی طاقتور ہے نہیں، وہ سوائے اندرون سندھ کے ان کا باقی جگہوں پہ وہ نہیں ہے. تو ان کے وہ ہمدردیاں نہیں ہیں، ان کی وہ ہمدردیاں جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اندرون سندھ انہوں نے وہ کر لیا ہے، جو شہری سندھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو سندھی بنا لیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو سندھی پہلے بنانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا، مگر کرنل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو افغانی جو آ رہے ہیں اور افغانیوں کو تو وہ دے رہے بنا رہے ہیں کارڈ، ایلین پہلے کیا، پھر ان کو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جی ہم ان کو نیشنلٹی دیں گے، یا جو یہاں پیدا ہوئے ہیں کم سے کم ان کو تو دیں گے نیشنلٹی. یہاں پر یہ کیس ہو رہا ہے، اگر عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گیا تو شاید، یا کوئی بھی گورنمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ امینڈمنٹ کرا لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے. اب جیسے یہاں پر دیکھیں پاکستان کا رول ہے کہ جو بھی پاکستان میں مطلب پیدا ہوتا ہے اس کا حق ہے ہر جگہ کا، دنیا کا. اس لیے لوگ امریکہ یہاں سے جاتے ہیں جن کے پاس ویزا ہے پریگنینسی میں، وہاں جا کے ڈیلیور کراتے ہیں تاکہ ان کی اس بچے کی تو نیشنلٹی امریکن ہو جائے. تو اس سلسلے میں تو مطلب یہ کہ جو آ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے. اب جو ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں کم سے کم ان کا تو بائی برتھ حق ہونا چاہیے. یہ ایک وکیل صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے، اور وکیل بھی کون، جسٹس وجیہ الدین صاحب سے میں ملا تھا اور اس سلسلے میں ان سے میری بڑی باتیں ہو رہی تھیں. دیکھیں انٹرنیشنل لاء تو یہ کہتا ہے کہ جو بچہ جس ملک میں پیدا ہو جائے وہ وہاں کا شہری بن جاتا ہے. آپ نے افغانیوں کی بات کی ہے، افغانیوں کے کارڈز بھی میں ہی دیکھتا تھا. اچھا، افغانیوں میں ہمیں سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ آتا تھا کہ ہم پاکستانی پٹھان اور افغانی پٹھان میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، سوائے جو خود پٹھان ہو وہ تو شاید کر سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اچھا نہیں، تو پھر ہم نے وہ کیا کہ افغانی بھی آنا شروع ہوئے 1979 میں جب روسی افغانستان میں آئے. اس سے پہلے افغانی کچھ آیا کرتے تھے
ان کے جو خانہ بدوش آتے تھے اور چلے جاتے تھے، یہاں انہوں نے کبھی رہنے کا نہیں سوچا تھا. تو جب روسی افغانستان میں داخل ہوئے تو اس کے بعد سے افغانی 79 کے بعد یہاں آنا شروع ہوئے. تو ان کے لیے بھی پھر ہم نے ایک پہلے کنڈیشن یہ رکھی کہ جن کے پاس 78 سے پہلے کے کارڈز بنے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں پرانے MNIC یا دوسرے، ان کو ہم پاکستانی پٹھان کے طور پہ دے دیں گے. لیکن پھر بہت جلدی پتہ چلا کہ پختونخوا میں یا پٹھانوں میں اس وقت اتنا زیادہ رواج نہیں ہوا تھا کمپیوٹرائز کارڈز بنانے کے لیے یا MNIC. اچھا، تو پھر یہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی صورت جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بھی کر لیں، مطلب جو اس پاکستان سے آئے ہوئے ہیں عرف عام میں بہاری کہلاتے ہیں جو؟ دیکھیے اس چیز پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جو افغانی یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو کارڈ دیا جائے گا. اچھا، یہ ابھی پروپوزل ہے جی. ہر ایک کی طرف سے، اور یہی پروپوزل جو مشرقی پاکستان سے آئے ان کا بھی یہی پروپوزل ہے. صحیح. اگر قانونی لحاظ سے دکھایا جائے، لیگل میں نہیں کہہ سکتا ہوں، دیکھا جائے تو یس جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ملنا چاہیے. تو اگر آپ کسی کو بھی دیں گے، افغانیوں کو بھی دیں گے یا ان کو دیں گے، تو ایک دوسرے کے اس پہ دونوں کے بن سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. کورٹ بھی شاید یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر افغانیوں کو دیا ہے انہوں نے، ان کے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ میرے خیال سے کسی کو نہیں دیے، نہیں دیا ہے، مگر اگر دیں گے تو پھر ان کے لازم بات ہے اگر آپ ان کے لیے قانون لاگو کریں گے تو ان سے پہلے تو ان کا حق ہے. اگر ان کے لیے قانون لاگو کریں گے ان سے پہلے تو ان کا حق ہے. بہت شکریہ. جی بالکل. تو کرنل صاحب آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا اس بات کو. اور میں تھوڑا سا کرنل جاوید اقبال کے بارے میں بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہم لوگ کئی اسٹیشن پہ اکٹھے رہے، تو ہماری ان سے بڑی اچھی واقفیت بہت پہلے سے ہے. تو PMA میں کچھ دنوں بعد ہمارے آئے تھے، مگر بعد میں ہم کئی جگہ اکٹھے کیا. تو کرنل جاوید اقبال، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادھر آ کر کے ماشاءاللہ اپنا وقت دیا مجھے، اور کافی ڈیٹیل میں اپنی چیزیں بتائیں. جو کنفیوژن لوگوں کے دل میں ہے وہ میں اصل میں ہٹانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کیسے ہے اور کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اوکے، مہربانی. اللہ حافظ.